السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اصل میں یہ حدیث ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، جو پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح کہا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ثلاثۃ اقسم علیہن، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں ان پر، وأحدثکم حدیثا، اور میں ایک ایسی بات بتلاتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں، فاحفظوہ، تو اس کو تم لوگ یاد رکھو، حفظ کر لو۔ قال، آپ نے فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ صدقہ سے، خیرات سے کسی مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کمی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے گا۔ نمبر 2، ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر، اور اسی طرح سے جو شخص مظلوم ہوتا ہے، نہیں ظلم کیا جاتا ہے کوئی شخص مگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے، الا زادہ اللہ عزا، تو اللہ رب العالمین اس کی عزت میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ یعنی کوئی شخص جو مظلوم ہوتا ہے، جب ظالم اس پہ ظلم کرتا ہے تو اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا درجہ اس سے بلند فرما دیتا ہے۔ اور تیسری قسم کا وہ انسان ہے کہ ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو سوال کرنے کا، بھیک مانگنے کا دروازہ اگر کھولتا ہے، بھیک مانگنے کا سبب اختیار کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کا دروازہ اس پہ کھول دیتا ہے۔ یعنی جو شخص یوں ہی بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے اور بھیک مانگتا پھرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فقر و فاقہ اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اور فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ او کلمتن نحوہا، یا اسی طرح سے اور دوسرے کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی کہتے ہیں، وأحدثکم حدیثا، یہ بات ہو گئی تین۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور ایک حدیث اور تم کو بتلاتا ہوں، اس کو بھی یاد رکھو۔ قال، فرمایا، نمبر 1، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یقیناً دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ، کہ ایک ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہے، مال دیا ہے، بہت زیادہ مالدار کیا ہے، اور علم دیا ہے، فہو یتقی فیہ ربہ، اور وہ اس مال میں، اس علم میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، ویصل فیہ رحمہ، اور اس کے ذریعہ سے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں صلہ رحمی پیدا کرتا ہے، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور اس مال میں اللہ کا حق بھی جانتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، تو یہ سب سے افضل منزلوں میں سے ایک ہے، سب سے افضل درجوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، کہ وعبد رزقہ اللہ علما، کہ نمبر 2، وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا کیا ہو، ولم یرزقہ مالا، لیکن اس کو مالدار نہیں بنایا ہو، فہو صادق النیہ، لیکن وہ نیت میں خالص ہے، نیت میں سچا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کہ اے اللہ رب العالمین نے اگر مجھے مال بھی دیا ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح سے خرچ کرتا، فہو بنیتہ فاجرہما سواء،
تو وہ اپنے نیت کی وجہ سے اس آدمی کے اجر کے برابر اس کو اجر ملے گا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال کو خرچہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ نمبر 3، وہ عبد رزقہ اللہ مالا، نمبر تیسرا وہ آدمی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہو، ولم یرزقہ علما، لیکن اس کو علم عطا نہیں کیا ہے، فہو یخبط فی مالہ بغیر علم، تو وہ اپنے اس مال میں جو اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا ہے اس مال کو وہ صحیح طریقے سے خرچہ نہیں کرتا ہے، بغیر علم، علم نہ ہونے کی وجہ سے، لا یتقی فیہ، نہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، نہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور نہ اس میں وہ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا ہے، فہذا باخبث المنازل، تو یہ سب سے خبیث، سب سے برے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ نمبر 4، وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، چوتھے قسم کا وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، فہو یقول، تو وہ کہتا ہے، نہ وہ مال ہے اس کے پاس نہ علم ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ لو ان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو بنیتہ، کہتا ہے کہ اگر مجھے مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح سے، جس طرح سے وہ غلط کاموں میں پیسہ خرچہ کر رہا ہے اسی طرح سے میں بھی اس سے بڑھ کے غلط کاموں میں خرچہ کرتا، اس سے بڑھ کے جا کے عیاری اور عیاشی کرتا، اس سے بڑھ کے جا کے میں اور برے کاموں میں پیسہ خرچہ کرتا، تو اس کی نیت کی وجہ سے فوزرہما سوا، تو ان دونوں کے جو گناہ ہوگا وہ بھی برابر کا ہوگا، اس کو نیت کی وجہ سے اور اس کو برے کاموں میں خرچہ کرنے کی وجہ سے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم تمام کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔